بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کھانے کی برائی اور اس کا علاج۔ بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزیدار کھانے کے پابند نہ بنو۔ کبھی کبھی کھا لو تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس پہ پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہمیشہ چٹپٹا کھانے کی عادت ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی انہیں اس کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کھا لینے میں حرج نہیں، البتہ اس پہ پابندی یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح حرام روزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو جسم حرام غذا سے پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مگر بچپن میں جو ماں باپ کھلاتے ہیں وہ گناہ ان کے ذمہ نہیں، یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ حکم بالغ ہونے کے بعد کا ہے۔ پیٹ حد سے زیادہ نہ بھرو، بلکہ 2-4 لقمے کی بھوک رکھ کر کھاؤ، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل صاف رہتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو اس سے ہمارا دل صاف رہتا ہے، اور جب دل صاف رہتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں انسان کو لذت معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ نفس میں بڑائی اور سرکشی نہیں ہونے دیتی۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان نصیحت نہیں سنتا، اس کو نہ نصیحت سننے کا دل چاہتا ہے، نہ ہی کسی کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کو دیکھ کر عذاب الہی یاد رہتا ہے، جس سے نفس گناہوں سے بچا رہتا ہے جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے۔ پانچواں فائدہ بیان فرمایا کہ گناہوں کی رغبت انسان میں کم ہو جاتی ہے جب انسان اپنے کھانے پر غور و فکر رکھتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ طبیعت ہلکی رہتی ہے، نیند کم آتی ہے، اور تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو ہماری تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم رات کو زیادہ کھانا کھاتے اور پھر اس کھانے کو ہضم کیے بغیر سو جاتے۔ تو پیٹ چونکہ بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں نیند میں زیادتی ہوتی ہے اور عبادت کو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ بیان فرمایا کہ بھوکوں اور عاجزوں پر، مسکینوں پر انسان کو رحم آتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ انسان کے دل میں نرم دلی پیدا ہوتی ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کم کھانا چاہیے۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں اور اولیاء کی زندگیوں کو پڑھیں، تو جو چیز سب سے زیادہ آپ کو ان کی زندگی میں نظر آئے گی، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم کھایا۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ میں ایک ایسے اللہ والے کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی کے 20 سال ایک ہی بادام سے وہ افطاری کیا کرتے تھے۔ ایک بادام سے افطاری کرتے نہیں، افطاری میں ایک بادام کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، 3 دن کے فاقے، اور جو آپ غذا کھاتے ایک وقت کھانا کھاتے، اور ہم تو 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام کھانا الگ سے کھانا، اور ادھر ادھر کی غذائیں ہم نے الگ سے۔ تو اس لیے زیادہ کھانے کی بہت سارے نقصان بیان فرمائے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم کھایا کریں۔